السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا حسین کاشکری۔ دوستو، میں اس وقت موجود ہوں کوٹری میں، اور ایک بہت بڑی سیاسی فیملی ہے، ان کے ہاؤس پر موجود ہیں۔ اس وقت ہم جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ ہیں سابق تعلقہ ناظم کوٹری۔ دوستو، جیسا کہ آج کل الیکشن کا ماحول بھی ہے، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے ان کا نام ہے عبد الرحمان بادشاہ میمن۔ پیار سے سب اس کو بادشاہ میمن کہتے ہیں، تو ہم بھی ابھی ان کو جو نام لیں گے وہ بادشاہ میمن کے حوالے سے لیں گے۔ دوستو، جیسا کہ آج کل الیکشن کا دور ہے، تو ہم تجربہ شیئر کریں گے بادشاہ بھائی کے ساتھ، کہ جو الیکشن پہلے انہوں نے جو الیکشن لڑ چکے ہیں، ناظم بھی ایک مرتبہ بن چکے ہیں، تو وہ، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ سابق کاؤنسلر میونسپل بھی ہیں۔ تو اس بات ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو اس وقت بلدیاتی الیکشن ہے، اور اس دور میں جو ان کے دور میں الیکشن ہوئی، جو ناظم اور چیئرمین کی، ان میں کتنا فرق ہے۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ بھائی یہ جو میں نے ابھی انٹرو میں بھی کہا کہ جیسا کہ ابھی بلدیاتی الیکشن چل رہی ہے، آپ ماشاء اللہ تعلقہ ناظم بھی رہے ہیں اور میونسپل کاؤنسلر بھی رہے ہیں، آپ کے پاس بلدیہ کا بہت اچھا تجربہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت جو الیکشن ہو رہی ہے، جو ناظم یا چیئرمین، اس میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1979 سے میں ایم سی کوٹری کا، یعنی میونسپل کمیٹی کوٹری کا ممبر رہا ہوں۔ پھر 87 میں رہا، 83 میں بیکاٹ کیا، پھر ناظم بنا 2005 میں 14-15 کے الیکشن میں نے کنسیپٹ نہیں کیا۔ اب جو ابھی 22 کی الیکشن ہو رہی ہے لوکل گورنمنٹ کی، میں نے اور میرے بچے نے اپنے وارڈ سے فارم بھرا ہے۔ فیصلہ جو بھی ہوگا جامشور اتحاد کی طرف سے ہوگا، اس میں اور کیونکہ آپ کا تعلق جامشور اتحاد سے ہے۔ جی ہاں، میں جامشور اتحاد سے ہوں، اور جو بھی فیصلہ ہمارا اتحاد کرے گا مجھے آگے لایا گیا، ویلکم، نہیں کسی کو بھی لایا گیا، میں اور میرے دوست، میرے بھائی اس کی سپورٹ کریں گے۔ رات سوال بلدیہ کے الیکشن یہ نئی بات نہیں ہے، میں اب کے جو دیکھ رہے ہیں ماحول وہ ایک گمبھیر ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر کافی ایسے سوال اٹھ رہے ہیں کہ لوگوں کو فارم بھرنے بھی نہیں دیتے، جو گلوبل سیکنڈر ہے ان کو بھی کالر تک پہنچ نہیں دیتے۔ کل بھی لوگ نے فیس بک پہ رکھا ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، گورنمنٹ سے یہ بھی گزارش کروں گا، یہ بلدیاتی الیکشن ہے، لوکل گورنمنٹ، اس کو آزادانہ طریقے سے ماحول بنا کے اور الیکشن کی جائے، اس میں سب پارٹیوں کا مہربانی بھی ہوگی اور اس کا اثر اچھا پڑے گا۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ الیکشن آزادانہ ہو، ہر کسی کو لڑنے کی ہو۔ لیکن بھائی میں یہاں آپ کی بات یہ کاٹتے ہوئے کہوں گا، آپ ناظم رہے ہیں، اور اس وقت جو الیکشن ہو رہی ہے وہ چیئرمین سسٹم پہ ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ناظم اور چیئرمین میں؟ جو ابھی جو چیئرمین کی الیکشن ہو رہی ہے اور آپ ناظم رہ چکے ہیں، تو اس فرق کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں تو صحیح واضح بات یہ ہے کہ ناظم جو تھا 10 یونیورسٹیوں کے اوپر ناظم تھا، ابھی میونسپلٹی بنی ہے 14 وارڈوں پہ میونسپل لمٹ ہے۔ ہمارے پاس نہ جامشورو ہے، نہ اکرو، نہ پیٹرالو، نہ لابجا شورو ہے، نہ ڈبو ہے۔ یہ سب میرے پاس ناظم کے دور میں ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے پاس ہوتی تھی، ہم اکٹھے نمائندگی کرتے تھے۔ ہم ایم سی کوٹلی ابھی 14 وارڈوں پہ مشتمل ہے۔ ناظمین کے دور کے اندر اختیارات تھے اور ہر چیز تھی۔ ابھی میونسپلٹی ہے 14 وارڈوں پہ۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو پاور ہے، ناظم جو نظام تھا اس میں اچھے پاور تھے، یا اس وقت جو چیئرمین شپ ہے اس میں سمجھتا ہوں جو پہلے ناظمی کا دور تھا اس میں فری ہینڈ بھی تھا، کچھ مجبوریاں بھی تھی، پر پاور میں سمجھتا ہوں، اور میں نے اس میں پریکٹس کی ہے، میں رہا بھی ہوں، ناظم کا دور اس پاور کے لحاظ سے بہتر تھا۔
अच्छा, बजट में जो था उस दौर में कहते थे कि तरक्याती काम भी बहुत हुए नाजिम में, और अब जो म्यूनसिपल चेयरमैन सिस्टम है, तो चेयरमैन सिस्टम में बजट और उसमें बजट में क्या फ़र्क होता है? भाई हमारे को सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन शेयर मिलता है, उसमें हम सैलरी भी देते हैं और तरक्याती काम भी करते हैं, और जो टूटी फूटी चीज़ें उसको बनाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे एमसी कोटड़ी को बहुत ऑक्सीजन शेयर मिलती है। मेरे दौर के अंदर पहले 60 लाख थी, अब मैं जब जा रहा था तो 80 लाख थी, अभी पता चला करोड़ों रुपए में है। मगर तरक्याती काम जो लोग बैठे हुए हैं, जो जो लोग बुला के बिठा रहे हैं, मैं समझता हूँ कोई काम नहीं हो रहा। हर गली हर जगह गंदगी के ढेर हैं, न पानी पीने का पानी है, न लाइट है, कुछ भी नहीं हो रहा। भाई भाई थोड़ी मैं इसमें बात आपकी काटूंगा कि आप जब नाज़िम थे तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, अगर किसी डबल रोड पे गए तो हमने कहा लाइटें देख रहे हैं, या कुछ ऐसी गलियां थी जिसमें हमने देखा अच्छा काम था। आपके दौर में काम हुआ तो ऐसा कौन ज़्यादा काम कौन सा है जो आपको अभी तक याद है कि भाई मैं कह सकता हूँ कि मैंने काम करवाया? जो मेरे अख्तियार में था, काउंसिल ने मुझे अप्रूव करके दिया, लाइटें तो थी। मैंने हर गली में हर यूसी के अंदर अपनी हैसियत 10-15 लाख रुपए देके हर यूसी के अंदर हमने काम किया। बड़ी बात यह है कि 50-60 साल से कोटड़ी के जितने भी कब्रिस्तान हैं, तकरीबन बजट के हिसाब से कभी किसी को ख्याल नहीं आया होगा। ये हमारी काउंसिल थी या मैं नाज़िम था, तो एक टीम के वर्क से तरीके से ये हमने स्टेप उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बड़े बुजुर्ग शहरी उस मुकाम में जाते हैं। यानी आपका कहना बाउंड्रियां जो थी आपने उस आपके दौर की मशहूर है, आपने कब्रिस्तान को बाउंड्रियां थी। उससे पहले क्या कि कोटड़ी के कुत्ते, आवारा लोग और गधे सब उस मुकाम में हमारे कब्रों की बेहुरमती करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमसे अल्लाह ने काम लिया है। हमने कहा किसी को ताकत नहीं, अल्लाह की करम नवाजी से हुआ है। और भी ऐसे काम है हमारे पास। जो लोग रिटायर होते थे ना, मैं उसी टाइम उनको चेक भी देता था और मिठाई का डब्बा भी देता था और फूलों का हार भी डालता था। अभी तो सही लोग 2-2 साल हो गए जो रिटायर हो गए, उनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, और जो तनख्वाह मिल रही है 50% 70% तनख्वाह। हालांकि मैं 5.5 करोड़ रुपए से तकरीबन छोड़ के गया था बैलेंस में। आज वो हालत है, कोई झाड़ू देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं है। सब माहौल बहुत खराब है। ये सब जो है ना, एक तरफ की बात हो रही है, दूसरी तरफ बात सुनी नहीं जा रही है। इलेक्शन में इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें और आप सबको अल्लाह हिम्मत देगा। ये दौर फिर आएगा, आवाम का बोलबाला होगा, इंशाल्लाह फतेह आवाम की होगी, हक की होगी और सच की होगी। बस भाई एक ये सवाल करूंगा, एक आप तो म्यूनसिपल काउंसलर, तालका नाज़िम और बादशाह मेमन जो मशहूर है कोटरी में, हमने जो देखा है सर्वे भी की है, बादशाह मेमन जो सामाजिक वर्कर था और उसमें आपका बड़ा नाम है कि आपका जो अंदाज, इखलाक, आपका मिलना जुलना बहुत मशहूर है। आप क्या फ़र्क समझते हैं जो वो बादशाह मेमन सियासी वर्कर फिर नाज़िम, उसमें क्या फ़र्क समझते हैं? आप क्या समझते हैं अपने आप के लिए? आप अपना बताएं। मैं कुछ भी फर्क नहीं समझ रहा हूँ। ये अपनी अपनी किरदार की बात होती है, अपनी अपनी सोच की बात होती है। अल्लाह के करम से दुआ मांगो तो अपना किरदार है। नाम तो होते हैं और चले जाते हैं, किरदार रहता है। हमने तरजीह दी किरदार को और पब्लिक को अकोमोडेट करने के, उसकी भलाई की खातिर काम करने के लिए। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जो भी मेरे पास आता है कोशिश करता हूँ। करने वाला रब्बुल आलमीन होता है, उसके साथ भलाई के लिए उठ खड़े होते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें इज्जत देता है, उस गरीब का काम आसान हो जाता है। भाई एक दुनिया है, फिर एक मिसाल, एक मतलब फिर आपको ये जिम्मेदारी कोई बड़ी मिल जाती है लोकल गवर्नमेंट में। कोटरी में बहुत मसाइल है,
صفائی کا ہے, نالیوں کا ہے, جہاں جتنی ڈیولپمنٹ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کر پائیں گے, وہ آ کر آپ کو موقع ملے گا تو اس چیز کو پھر کوٹری کی آپ حالت جو ہے وہ سدھار سکیں گے؟ بڑا بہت تو ربر کو پسند نہیں ہے. بہرحال میرا پچھلا ریکارڈ بھی لوگوں کے سامنے ہے. آنےسٹی سمجھو, ورک سمجھو, اور میں کوشش کروں گا اور ہمت کروں گا جو میری ٹیم ہوگی کونسل کے اندر جی ان کو ساتھ لے کے چلیں گے, کیونکہ اتنے مسئلے نہیں ہیں, صرف توجہ کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو آنےسٹ رکھنے کی ضرورت ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی کرے گا اور شہریوں کو آسانی فراہم کرنے کی بھرپور ہمت کے ساتھ کوشش کریں گے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوٹری شہر کو اس وقت کون سی وہ بڑی اسکیم ملنی چاہیے, یا کوٹری میں یہ کام ہونا چاہیے, کیا کیا ضروری ایسے کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوٹری کو ابھی اس کام کی ضرورت ہے اور ہونے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کوٹلی میں مسائل کے انبار ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ فرسٹ پرائرٹی کوٹلی شہر کے اندر مکمل طریقے سے نئی ڈرینیج لائن ہونی چاہیے, نئی واٹر سپلائی لائن ہونی چاہیے. اس کے بعد روڈ گلیاں بات کی بات ہے, پہلے ہمارا ڈرینیج کا نظام بیٹھ گیا ہے. خدا نہ خواستہ کل کوئی ہو جائے گا, ہمارا شہر ڈوبنے کی جگہ پہ آ جائے گا. ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے 2013 میں ہمارے MLA صاحب تھے, ہم نے اس کو ایک اسکیم بنا کے دی, ایک فارمیٹ بنا کے دیا تھا 64 کروڑ روپے کا. ہم نے کام کیا تھا, سروے کر کے دی تھی, وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. ہم نے 13 سے اس بات پہ لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد الیکشن ہوئی, ہم کنارہ کشی ہو گئے, ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا. ہماری پرائرٹی یہ ہوگی, گورنمنٹ سے بھی یہ ہوگی اور بلدیہ سے بھی یہ ہوگی, جو ہمارے نمائندے ان سے بھی یہ ہوگی. تو ہمارا پہلے یہ ڈرینیج اور واٹر سپلائی کی اسکیمیں کو السط لو بنایا جائے اور پبلک کو سیو کیا جائے. دوسری بات میں بتاؤں, میں یونین میں رہا ہوں, میری یونین بھی رہی. میں 18 سال یعنی وہ جو مرچنٹ جو آپ کی یونین ہے, دکانداروں کی, آل میٹل ایسوسیشن کا میں صدر بھی رہا, جنرل سیکرٹری 18 سال مسلسل رہا. وہ دکانداری بتائیں گے تو ہماری کنٹریبیوشن شہری کے ساتھ, آفیسروں کے ساتھ یا ویپاریوں کے ساتھ کیا رہی. ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا ہے, لوگوں کے ساتھ اعتماد کے ساتھ زندگی گزاری, اسی اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ یہی سوچ رکھو, تبارک تعالیٰ سے کسی کو دو نہیں تو لو نہیں, محبت دو, محبت دو. ابھی بجٹ میں کہوں گا تھوڑا یہاں سامنے کیمرہ کو دیکھ کر, آپ جو آپ کے ووٹر ہیں یا کوٹری کے شہری ہیں, ان کو کوئی اچھا میسج دیں اس الیکشن کے حوالے سے کہ بھائی ووٹ کس طرح کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو کرنا چاہیے اور آگے کیسا کام ہونا چاہیے. تھوڑا ایسا میسج ہمارے جو دیکھنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو دیں. بھائی حسین کا تو سوال بہت اہم ہے, بہت بڑا سوال ہے. ہر آدمی بولے گا تو مجھے ووٹ دو. میں صرف اتنا کہوں گا, جو کسی شخص نے محنت کی ہے, داغدار نہیں ہے, اور آپ کے ایک بلاوے پہ یا ایک سننے کے اوپر آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کی ایزی اپروچ ہے, اور سمجھو کہ یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے اس کو, تو اس کو ووٹ دو, نہ کہ سیاسی بہلاؤ میں آ جاؤ. یہ پبلک عوامی سیٹ ہے, محلے کی سیٹ ہے, ایک وارڈ کی سیٹ ہے. اس میں ایسٹ لوگوں کو چنا جائے جو لوگ آپ کے ساتھ رہیں, غمی خوشی میں, کام کاج میں, ہر چیز میں آپ کی عزت کرے, آپ ان کی عزت کرو. یہ ایک فلسفہ ہے, اس کو آگے لے کے چلو گے, اللہ تبارک آسانی کرے گا. بڑی مہربانی بادشاہ بھائی آپ کی, جو آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا. دوستو, آپ آج جو ہمیں موجود تھے وہ کوٹری میں بہت ہی ہماری اہم شخصیت اور بہت ہی اہم بھائی جناب عبدالرحمان بادشاہ میمن صاحب, جو کوٹری میں تلکہ ناظم بھی رہے ہیں, سابق کاؤنسلر بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ مرچنٹ ایسوسیشن جو تھی کوٹری کی, اس کے بھی بدارے دن 15 سال 18 سال وہ صدر رہے ہیں. بڑا کام کیا, سماج تو ان کا بہت اچھا نام ہے. دوستو, آج یہ جو انٹرویو, ہمیں امید ہے کہ یہ جو انٹرویو ہم نے لیا ہے
वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वो सब्सक्राइब करें, और जो ये लाल बटन आया इसको ज़रूर दबाएं जो बेल का है, और अपने हमें ज़रूर लाइक करें इसको, और अपनी जो राय है वो हमें ज़रूर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी। अब दें हमें इजाज़त। हुसैन कासकली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।